بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور پلیز خدا را یہ ساری کی ساری محنت جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو بیٹا آپ لوگ ان لیکچرز کو دیکھا بھی کریں، سنا بھی کریں، سمجھا بھی کریں۔ یہ سبھی کچھ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں ہے کہ لیکچرز بنا کے ڈال رہے ہیں اور بچوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ لوگ پلیز ان کو دیکھا کریں، غور کیا کریں، اور اگر کہیں پہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ پوچھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ سائلنٹ وہ لسنرز والا معاملہ نہ کریں، اور بس چپ کر کے دیکھ لیا نہیں دیکھا گاڈ نوز۔ تو یہ تھوڑا سا آپ اس پہ توجہ دیں۔ اگر کہیں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ جو ہے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اتنا نہیں کہ آپ ڈسٹربنس والا ماحول ہو جائے۔ اچھا خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا وہ تھا برصغیر میں مسلمان حکمرانوں کا تعلیمی ترقی کے حوالے سے کیا کردار ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر میں مسلم تعلیم کا جو آغاز ہے، کیونکہ ہمارے نیو سلیبس کے مطابق یہ کوسچن آپ کا اس طرح سے آئے گا کہ برصغیر میں مسلم تعلیم کا جو آغاز ہے۔ اچھا، اس میں نے آپ کو شروع سے بتایا تھا، جب 712 میں محمد بن قاسم کی جو آمد ہے وہ ہندوستان میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد گاہے بگاہے ون بائی ون سبھی لوگوں کا نام بتایا تھا کہ انہوں نے تعلیم کے حوالے سے کیا خدمات سر انجام دیں۔ اس میں ہمیں محمود غزنوی، مسعود غزنوی، شہاب الدین غوری، قطب الدین ایبک، ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن، جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، غیاث الدین تغلق، محمد تغلق اور فیروز شاہ تغلق کے جو نام ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے اپنے لیکچر کو مکمل کر لیا تھا۔ اب ہم آگے چلیں گے، کیونکہ اس دن بھی میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ یہ ہسٹری والا تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، تو ہم اس کو اگلے لیکچر میں ریکنٹینیو کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے لودھی فیملی کے ایک عظیم ہستی کی، اور ان کا نام ہے جی بہلول لودھی۔ انہوں نے لودھی خاندان کے حوالے سے حکومت کی بنیاد رکھی۔ رعایا کی ترقی کے لیے بہت وہ شخص جو ہے وہ خواہش مند تھا۔ اس نے آگرہ میں جو ہے وہ اس حوالے سے مطلب آگرہ شہر کی بنیاد رکھی، اور وہاں پر علم کا مرکز جو ہے وہ اسے بنایا۔ اسے درسگاہیں بنوانے کا بہت شوق تھا، اور اسی لیے اس نے کئی مدارس اور مکاتب جو ہیں وہ قائم کیے۔ اسی چیز کو تھوڑا آگے کنٹینیو کرتے ہیں جی۔ سکندر لودھی بڑا اہم نام ہے، اور ہسٹری میں بڑا ان کو جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ شخص جو ہے یہ بھی علماء کا بہت قدردان تھا۔ اس نے بھی بہت سی مساجد اور مدارس وغیرہ بنوائے، طلبہ اور اساتذہ کے لیے وظائف مقرر کیے، اور اس نے کیا کیا کہ ہندوؤں کے حوالے سے، یعنی اس کے دور میں ہندوؤں نے فارسی زبان کو سیکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور بات یہ کہ فوجی افسروں کے لیے اس نے تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا کہ ان کے لیے تعلیم ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد مغلیہ دور کی طرف ہم آ جاتے ہیں، تو یہ لودھیوں سے مغلوں نے حکومت لی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ سب سے پہلا جو مغل بادشاہ ہے ظہیر الدین بابر، اس کی ہم بات کریں گے۔ 1526 میں مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا۔ اب بابر نے کیا کیا کہ اس کو عربی، فارسی، ترکی، ہندی زبانوں میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ اس نے تزک بابری کے نام سے اپنی سوانح عمری لکھی۔ اب یہ تزک بابری جو ہے، تزک کا ڈکشنری میننگ ہے قانون یا انتظام، بابری یعنی کہ بابر کے حوالے سے کہ اس کے قانونی اور انتظامی جتنے بھی معاملات تھے اس کے حوالے سے اپنی لائف بایوگرافی جو ہے وہ اس نے لکھی، اپنی زندگی کی جو ہسٹری ہے وہ اس نے بیان کی۔ یہ جو ہے یہ اہل علم کا بہت قدردان تھا، ان کی مجلسوں میں شرکت کیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹس یا پبلک ویلفیئر جو ہوتی ہے، رفاع عامہ، اس کے جب یہ کام کرتا تھا تو تعلیم کو اس نے بہت زیادہ اس میں پریفرنس دی ہوئی تھی کہ رفاع عامہ کے جتنے بھی اس کے فرائض تھے اس میں مدارس کا قیام اور انتظام اس نے ہمیشہ شامل رکھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بادشاہ ہمایوں کی طرف۔ تو سیاسی مصروفیات کے باوجود وہ علمی مجالس میں ضرور شرکت کرتا تھا۔ اسے ریاضی، فلسفہ، منطق، قرآن اور حدیث پر مہارت حاصل تھی۔ جغرافیہ اور دیگر فطری علوم سے بھی اس کا لگاؤ تھا، اور اس نے کیا کیا، اس نے جو ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا اس کے دور کا، جو ایک مین کہتے ہیں کہ اس نے برصغیر میں گلوب متعارف کروایا۔ اب گلوب کیا ہے جی؟ یہ جس پہ پوری دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گول سی ایک بال سی ہوتی ہے، مارکیٹ سے بھی ملتی ہے، تو دیٹ از کالڈ گلوب۔ اس نے سلطنت کے مختلف شہروں میں مدارس قائم کیے،
جس میں سب سے مشہور دہلی کا مدرسہ تھا۔ وفات کے بعد ہمایوں کا مقبرہ بھی کئی برس تک مدرسے کے طور پر کام آتا رہا، اور جس میں اپنے زمانے کے نامور اساتذہ جو ہیں وہ تدریسی فرائض سر انجام دیتے تھے۔ اکبر بادشاہ کی طرف آ جاتے ہیں جی۔ جلال الدین محمد اکبر، یہ بہت زیادہ آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو یہ اکبر کا جو دور ہے وہ کافی حوالوں سے آزادی کا دور تھا، مذہبی آزادی، تعلیمی آزادی، ہر طرح کا جو ایک میل ملاپ ہے بغیر کسی مذہب کی تمیز کے، تو وہ سارا کام جو ہے وہ اکبر کے دور میں کیا جاتا تھا۔ اکبر خود پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اہل علم کے حوالے سے وہ بہت قدردان تھا۔ اس نے تعلیم عامہ کو فروغ دیا۔ تعلیم عامہ یعنی میس ایجوکیشن یا ایجوکیشن فار آل، کہ رنگ و نسل مذہب کی تمیز کے بغیر سبھی لوگوں کے لیے تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ اس نے جاری کیا۔ اس نے فتح پور سیکری میں ایک ادارہ بنایا، اور اس ادارے کے قیام سے ہندوستان میں علم کو بہت زیادہ ترقی ملی۔ اکبر نے ہندو اور مسلمانوں کو یکساں تعلیمی سہولیات فراہم کی۔ آگرہ میں بھی کئی مدارس اس نے بنائے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ اچھے اساتذہ تدریسی فرائض سر انجام دیتے تھے، ایون کہ ایران سے جو ہے وہ اساتذہ منگوائے گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اکبر نے طریقہ تعلیم اور نصاب کے اندر بہت سی اصلاحات یعنی تبدیلیاں یا بہتریاں یا ریفارمز کیے، جس کی وجہ سے تعلیمی عمل بہت بہتر ہو گیا۔ جہانگیر کی طرف آ جاتے ہیں جی۔ جہانگیر کو ادب، فلسفہ، مذہب اور فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس سے بہت دلچسپی تھی۔ اس نے بھی تذکرہ جہانگیری لکھی، ٹھیک ہے، اس میں بھی اس نے اپنی زندگی کے جو تمام انتظامی معاملات ہیں یا واقعات ہیں وہ لکھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ حکم نامہ بھی جاری کیا کہ جب کوئی دولت مند شخص ایسی حالت میں مر جائے کہ اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کی جائیداد کے اوپر مدرسے بنا دیے جائیں، یا ان کی آمدن جو ہے وہ مدرسوں پر خرچ کی جائے۔ پرانے مدارس کو اثر نو تعمیر کیا، اور یہ بھی اس کے دور کا ایک بہت عظیم کارنامہ تھا۔ شاہ جہان کی طرف آ جاتے ہیں جی۔ شاہ جہان کو ویسے تو تعمیرات کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن وہ اہل علم کو بھی بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس کے زمانے میں اردو زبان کو بہت ترقی ملی۔ اس نے سنسکرت کی بہت سی کتابوں کا فارسی ترجمہ کروایا۔ دہلی میں ایک جامع مسجد کے ساتھ اس نے مدرسہ بنوایا، اور اساتذہ کا تقرر جو ہے وہ خود کیا کرتا تھا، یعنی ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس نے خود ہی کرنی۔ اور اسی حوالے سے اورنگزیب عالمگیر کا نام لیں گے، کیونکہ اس کے بعد سے میرا خیال ہے کہ موسٹلی مغلیہ جو دور تھا اس کو زوال کا جو ایک سامنا ہے وہ کرنا پڑا، تو تعلیم کے حوالے سے وہ معاملات نہ رہے۔ اچھا جی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے زمانے میں علم کو جس قدر ترقی ملی، ہندوستان میں کسی بھی حکمران کے دور میں اتنی ترقی کسی کو نہیں ملی۔ ہر شہر میں مدارس بنوائے اس نے، اساتذہ اور طلباء کے لیے وظائف وغیرہ کا بندوبست کیا۔ اورنگزیب حدیث، فقہ اور تفسیر میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سیالکوٹ میں ایک تعلیمی جو مرکز ہے وہ اس نے بنا دیا کہ سیالکوٹ میں بہت زیادہ تعلیم کے حوالے سے کام ہوتا تھا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے لوگ مولانا عبدالحکیم کے قائم کردہ مدرسہ میں داخلے کے لیے آتے۔ اس کے علاوہ ایک ادارہ اس نے فرنگی محل لکھنؤ میں بنوایا، جسے علامہ شبلی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا آکسفورڈ تھا۔ یعنی جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ کا جو بھی ادارہ ہے، جتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے، جتنا زیادہ وہ پاپولر ہے یا ایک تعلیم کے حوالے سے بڑا اس کا نام ہے، تو ہندوستان میں یہ ادارہ اتنا ہی اہم تھا جیسا کہ آکسفورڈ کا ایک مقام ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ ہمارے نیو سلیبس میں شامل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک اوور ویو جو ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ برصغیر میں مسلمانوں نے جو تعلیمی نظام رائج کیا تھا اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے ذریعے وہ کیا کرنا چاہتے تھے یا اس کا مقصد کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ فرد کی متوازن نشو و نما وہ کرنا چاہتے تھے، یعنی ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی، مذہبی، ہر لحاظ سے۔ اس کے علاوہ اسلامی نظریہ حیات کو فروغ دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ سب مسلمان حکمران تھے، تو اس کی یہ بھی ان کی فرسٹ پرائیورٹی میں شامل تھا کہ اسلامی نظریہ حیات کو فروغ دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ ایسے افراد تیار کرنا چاہتے تھے تعلیم کے ذریعے جو کہ پوری دنیا کی قیادت کریں، پوری دنیا کے اوپر اپنا راج کریں، سکہ جمائیں۔ اس کے علاوہ اسلامی تہذیب کی حفاظت اور ترسیل جو ہے وہ بھی اس تعلیم کا ایک مقصد تھا کہ اسلامی تہذیب کو محفوظ رکھا جائے، اسے اگلی نسلوں تک منتقل کیا جائے۔ عربی زبان کو فروغ دینا چاہتے تھے، اس وجہ سے تعلیم کا عمل جاری کیا۔ فہم کائنات، یعنی کائنات کے جو بھی راز ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، سائنٹیفک وے میں اور منطقی انداز میں ان کو دیکھا جائے اور اپنے استعمال میں لایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اسلامی تعلیم وہ واحد تعلیم ہے جو کہ ایک فرد کو صرف دنیاوی کامیابی کے لیے تیار نہیں کرتی، دنیاوی معاملات نبھانے کے لیے تیار نہیں کرتی، بلکہ آخرت کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ تو تعلیم ہمیشہ یہ سوچ کر دی جاتی ہے کہ یہ فرد کی دنیاوی زندگی میں بھی کام آئے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے لیے بھی اس کو تیار کرے۔
ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے تعلیم دی جاتی تھی کہ ایک اچھا بہترین اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے. خود شناسی یعنی تعلیم ایسی تھی کہ فرد اپنی ذات کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کا لائحہ عمل ترتیب دے. اس کے بعد ہے جی عالمگیر خواندگی یعنی اسلامی تعلیم کے ذریعے ایک یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی کہ تعلیم جو ہے وہ تمام دنیا تک پھیل جائے، تمام لوگوں تک پھیلے اور اسلامی تعلیم ہر جگہ پہ ہمیں نظر آئے. نیکسٹ ہمارا کوسچن جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں یعنی اسی لیکچر کے پارٹ 2 میں شروع کرتے ہیں. ہاں جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے لیکچر کا جو ہے دوسرا حصہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اچھا، تو اس میں یہ جو نیو ٹاپک ہے ہمارا، پیچھے ہم لوگ یہ سارا دیکھ کے آئے ہیں کہ اسلامی تعلیم کے مقاصد کیا تھے برصغیر کے دور میں. اچھا جی، نیکسٹ ہمارا جو کوسچن ہے وہ برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کا نصاب ہے. ٹھیک ہے، نصاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی نظام تعلیم تھا تو آبویسلی مین جو ایک حیثیت ہے وہ قرآن اور حدیث کی تھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ جو نصاب بناتے تھے ان کے اوپر کوئی بیرونی اثرات نہیں ہوتے تھے، کوئی دباؤ، کوئی پریشر نہیں ہوتا تھا کہ ایسا نصاب بنائیں ایسا نہ بنائیں. وہ اپنی مرضی سے بناتے تھے جن لوگوں نے نصاب بنانا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی، حکمران جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی عمل دخل نہیں کرتے تھے کہ کیسا نصاب ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے. اس دور میں طلبہ کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی. تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے فلسفہ اور منطق جیسے مضامین پڑھائے جاتے. معرفت نفس یعنی اپنی ذات کی پہچان کے لیے نفسیات پڑھایا جاتا اور اسی طرح معاشرتی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے نصاب کے اندر تبدیلیاں بھی لائی جاتی. یعنی جس قسم کے حالات ہوتے ویسا ہی نصاب ہوتا. اسی طرح طلبہ کے رجحانات اور ان کی مرضی اور پسند کے مطابق ان کو مضامین اختیار کرنے کی آزادی بھی ہوتی تھی. اور اس کے باوجود جو نصاب ہے وہ یہاں پہ ہمیں 3 سٹیپس میں نظر آتا ہے، 3 مدارج ہیں اس کے. اچھا جی، ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ. ابتدائی تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بچے جو انٹر میں ایجوکیشن پڑھ چکے ہیں، میرے پاس کافی تعداد ہے ایسے بچوں کی جو انٹر میں بھی ایجوکیشن پڑھ چکے ہیں، تو ان کو یاد ہوگا کہ ابتدائی تعلیم کے لیے مکتب کا لفظ استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے، مکتب کے بعد مدارس کی جو ٹرم ہے وہ آ جاتی تھی. تو اس درجے میں کیا ہوتا تھا کہ لکھنا پڑھنا ناظرہ قرآن پاک. ناظرہ ہوتا ہے جی نظر سے نکلا ہے یعنی زبانی، وہ جس کو دیکھ کے پڑھا جائے. ابتدائی حساب اور خوش نویسی یعنی اچھی جو ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے اس کی تعلیم دی جاتی تھی. اس دور میں ذریعہ تعلیم فارسی ہوتا تھا، یعنی بکس وغیرہ جو ہیں وہ ساری فارسی میں تھیں، جیسے یہ آپ کی کتاب اردو میں ہے. اچھا جی، اس درجے میں کیا ہوتا تھا کہ طلبہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی تعلیم حاصل کرتے تھے. ساتھ ہی ساتھ ان کو فارسی کی 2 مشہور کتابیں ہیں پوئمز کی، گلستان اور بوستان. یہ نظموں کی کتابیں ہیں، ان میں بڑی اچھی میسج گیونگ اور انفارمیٹیو قسم کی پوئمز ہیں، تو یہ بچوں کو پڑھائی جاتی تھیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ مسجد کو بطور مکتب استعمال کیا جاتا اور وہیں پہ بچوں کو اسلام کے بنیادی اصول بھی بتائے جاتے اور عبادات کی جو تربیت ہے وہ بھی دی جاتی تھی. سوری. اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے جی ثانوی تعلیم. ثانوی تعلیم کے حوالے سے یہ کوشش کی جاتی تھی کہ کیونکہ فرد تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی ایج اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایسے سبجیکٹس ہوں جو کہ دنیاوی معاملات کو سمجھنے میں اسے مدد دے سکیں، یعنی دنیاوی معاملات کو وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکے. اب اس میں کیا کیا جاتا تھا نصاب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو زبان و ادب کے ساتھ ساتھ دفتری اور قانونی امور کی جو تعلیم ہے وہ انہیں دی جاتی تھی تاکہ وہ کسی ملازمت کے اہل یا قابل ہو جائیں. اس دور میں بھی ذریعہ تعلیم فارسی ہوتا تھا. سبجیکٹس کون کون سے تھے جی؟ حساب، تاریخ، اخلاقیات اور فقہ، یہ ان کو پڑھائی جاتی تھی اور 5 سال کی مدت ہوتی تھی ثانوی تعلیم کے مکمل ہونے کے لیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اعلیٰ تعلیم کی طرف. تو اعلیٰ تعلیم میں میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انہوں نے چینج کر دیا، یعنی کہ ذریعہ تعلیم. جیسا کہ ہمارے ہاں ہائر اسٹڈیز میں آ کر انگلش میں آپ کے مطلب ہوتا ہے ماسٹرز لیول پہ جب آپ جاتے ہیں تو چاہے آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے سوائے اردو کے یا کوئی عربی کے، یعنی یہ لٹریچر کے علاوہ جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے وہ انگلش میں آپ کو کروایا جائے گا، چاہے وہ اکنامکس ہے، ایجوکیشن ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، واٹ ایور دیٹ از. اچھا، اس کے علاوہ یہ اب ان کا کیا ہوتا تھا کہ اعلیٰ تعلیم میں عربی میں پڑھایا جاتا تھا. یہاں سے فارغ ہونے والے فرد کو عالم کہا جاتا تھا. اور اس کے دور کے سبجیکٹس کون کون سے ہیں جی؟ فلسفہ، منطق، علم الکلام، تفسیر اور حدیث. اس کے علاوہ تصوف، فن خطابت اور عربی ادب اور قواعد بھی اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں شامل تھے. تصوف، بیٹا تصوف یہاں پہ ایک ورڈ ہے. ویسے تصوف کا جو
ڈکشنری میننگ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا یا اللہ تعالیٰ سے لا لگا لینا. لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ صوفیانہ جو تعلیم ہے، کیونکہ تصوف کا لفظ صوفی سے نکلا ہے، صوفیانہ جو تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے حوالے سے جو تعلیم ہے وہ یہاں پہ ہم اس کا مطلب لیں گے. اچھا جی، اس کی جو مدت ہے وہ 8 سال ہے، یعنی اعلیٰ تعلیم 8 سال میں مکمل ہوتی تھی. یہاں سے جو شخص فارغ ہو جاتا تھا وہ قاضی یعنی جج کے منصب پر فائز ہو جاتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ شعبہ تدریس سے منسلک ہو جاتے، یعنی اساتذہ بن جاتے، پڑھانے لگ جاتے، ٹیچرز بن جاتے. اگلا جو کوسچن ہے وہ آپ کے نیو سلیبس میں شامل نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پچھلا تھوڑا سا اوور ویو کروایا ہے تو ایسے ہی اس کوسچن کا ہم تھوڑا سا بالکل مائنر سا اوور ویو کریں گے. یہ ہیں جی، برصغیر میں مسلمانوں کے دور میں تدریسی طریقے کون کون سے تھے، یعنی کن میتھڈز کے تحت بچوں کو پڑھایا جاتا تھا. تو اس میں ہمیں 4 یا 5 تدریسی طریقے نظر آتے ہیں. ایک ہے جی تقریری طریقہ، یعنی لیکچر میتھڈ، کہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کے سامنے لیکچر دے رہا ہے، بچے ضروری معلومات کو نوٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا لیکچر وہ کیا کریں گے کہ اس سے سوال پوچھیں گے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے بچوں کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. اچھا، طریقہ درسی کتاب، اس میں کیا ہوتا ہے کہ استاد کتاب کو سامنے رکھ کر وہاں سے ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ پڑھتا ہے، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے مطلب بھی بتا دیتا ہے، اور جو باتیں تشریح طلب ہوتی ہیں وہ بھی ان کو بتا دی جاتی ہیں. اس کے بعد جی غیر مطالعاتی طریقہ، غیر کا مطلب ہوتا ہے وسیع، یعنی بہت ڈیپلی کسی چیز کو پڑھنا اور بہت ڈیٹیل سے پڑھنا اور بہت زیادہ ڈھیر ساری انفارمیشن جو ہے وہ کسی ایک چیز کے بارے میں اکٹھی کرنا. اب اس میں کیا ہوتا تھا، یہ اسٹوڈنٹس کے پارٹ پہ ہوتا تھا، یہ مطالعہ بچے نے کرنا. جب اس نے ساری چیز کا مطالعہ کر لیا ہے تو پھر جہاں جہاں اس کو کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی یا جہاں جہاں اس کو لگا کہ ابھی بھی کچھ اور نالج ہونا چاہیے تو وہاں پہ وہ ٹیچر سے ڈسکس کرے گا، ادروائز وہ خود ہی سارا کام کرے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے جی مباحثی طریقہ، یعنی ڈسکشن میتھڈ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک موضوع پر بچوں کے 2 گروپس بنا دیے جاتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے وہ اس میں بچے ایک اس کی فیور میں ایک اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، اور اس طرح سے کسی ایک نتیجے پر وہ پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد ہے جی معیدی طریقہ. معید جو ہے وہ مانیٹر کو کہا جاتا ہے. برصغیر میں یہ بھی ایک طریقہ رائج تھا کہ استاد کی ہیلپ کے لیے جو ہے وہ مانیٹر ہوتا تھا، اور وہ بہت سارے اساتذہ کے جو کام ہیں وہ سنبھال لیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو وہ جو ہے وہ اس کی سپرویژن بھی کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کے جو کام ہیں وہ بھی انہوں نے کر لینے، لیکن زیادہ تر یہ کسی ایک لائق بچے کے ذمے یہ کام لگایا جاتا تھا. اچھا، اگلا ہمارا جو کوسچن ہے یہ سلیبس کے اندر موجود ہے، یہ ہے جی درسگاہوں کے حوالے سے. یعنی برصغیر میں مسلمانوں کے دور میں انتظامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو درسگاہیں کتنی طرح کی تھیں، درسگاہوں کی کتنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے جی. اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ برصغیر مسلمان حکمرانوں نے محدود مالی وسائل کے باوجود ایک ایسا نظام قائم کیا تعلیم کے حوالے سے جو اپنے مقاصد کے حصول میں کافی حد تک کامیاب رہا. اور جیسا کہ پیچھے ہم نے ان کی ہسٹری دیکھی ہے تو سبھی حکمران ہی آلموسٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کافی مخلص تھے، یعنی تعلیم کے لیے سب بہت عقیدت کا جو ایک درجہ ہے وہ رکھتے تھے اور بہت محبت رکھتے تھے، اور اپنی طرف سے جتنا بھی ہو سکتا تھا تعلیم کے اوپر کام کرتے تھے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹوٹل جو ہیں وہ اس کی 4 سے 4 اقسام ہیں. سرکاری مدارس آگے ہیں جی ہمارے پاس، اس کے آگے ہیں مساجد بنیاد مدارس، ٹھیک ہے، آگے خانقاہوں اور مزارات سے ملحق ہیں، اور علماء کے ذاتی مدارس ہیں جی. ٹھیک ہو گیا. سرکاری مدارس سے ہم اس بات کو شروع کریں گے. تو یہ ہم نے پیچھے ہسٹری میں بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں بادشاہوں نے ہر درجے کی تعلیم کے لیے مراکز قائم کیے ہوئے تھے، اور یہ ادارے جو ہیں وہ بادشاہوں کی سرپرستی میں چلتے، ان کے اخراجات وغیرہ بادشاہ ہی پورے کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اپنی مرضی سے اگر مقامی امراء یعنی امیر لوگ بھی اگر اس میں کچھ کرنا چاہتے تھے ڈونیشن وغیرہ تو وہ بھی کر لیتے تھے. ایون کہ حکومت نے اس کے لیے جاگیریں وقف کی ہوئی تھیں کہ کسی بھی ایک ادارے کو چلانے کے لیے کوئی جاگیر تھی جس کی آمدنی سے وہ مخصوص ادارہ جو ہے وہ چلتا تھا. اساتذہ وہاں پہ بڑے قابل تھے جو تدریسی فرائض سر انجام دیتے تھے. طلبہ جو ذہین اور غریب طلبہ تھے ان کو وظائف وغیرہ دیے جاتے تھے، اساتذہ کی تنخواہیں تھیں، اور بہت اچھے انداز میں یہ جو ایک سسٹم ہے یہ چلتا تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ سرکاری مدارس میں اگر ہم دیکھیں تو 6 مدارس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں جن کی تفصیل ہمارے پاس موجود ہے. تو اس میں سب سے پہلے بات کریں گے جامعہ فیروز شاہی کی. فیروز شاہ تغلق جو ہے وہ علم سے بہت محبت رکھتا تھا، اس کو تعلیمی معاملات میں بہت دلچسپی تھی، علماء دانشوروں ادیبوں کا بہت قدردان تھا، اور علماء کی فلاح کے لیے اس نے وظائف بھی مقرر کیے ہوئے تھے.
تقریباً 50 ادارے اس نے ایسے بنائے تھے جن میں سے جامعہ فیروز شاہی جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور تھا۔ دہلی کی تعلیمی تاریخ میں اس مدرسے کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، اس نے خود اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ ایک اقامتی درسگاہ تھی، یعنی کہ یہاں پہ بچوں کو قیام بھی کروایا جاتا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد بھی وہیں تعلیم حاصل کرتے تھے، مطلب وہ رنگ و نسل اور اس چیز کی کوئی برتری اور کمتری والا معاملہ نہیں تھا۔ اور اس ادارے کی سرپرستی براہ راست سلطان تغلق کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی عمارت بہت زیادہ خوبصورت تھی، عالیشان درسگاہ جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مدرسہ ہمایونی کی طرف۔ یہ مدرسہ جو ہے وہ ہمایوں نے دہلی میں قائم کروایا۔ ہمایوں کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ علم و ادب سے بہت دلچسپی رکھتا تھا، بہت لگاؤ رکھتا تھا، اور اس ادارے کو ایک معیاری درسگاہ کے طور پر ہم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمایوں کے مقبرے کے احاطے میں، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کا جو وہ تھا مقبرے کا احاطہ وغیرہ وہ کافی عرصے تک درسگاہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ یہاں پر نامور اساتذہ جو ہیں وہ پڑھاتے تھے، اقامتی درسگاہ تھی، یہاں پہ بھی بچے قیام کرتے تھے، ان کے قیام و طعام کا یعنی کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ محنتی اور ذہین طالب علموں کو ماہانہ وظیفہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ بیٹا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہیں تک ہے، نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں۔